الحمد لله الأول قبل كل شيء، الآخر بعد كل شيء، الظاهر فوق كل شيء، الباطن دون كل شيء. أحمده وأشكره على علمه بكل شيء وغناه عن كل شيء ورحمته التي وسعت كل شيء وفضله الذي عم كل حي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق سواه. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي بعثه بدينه وهداه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. رواه البخاري ومسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا شربة ماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی یہ زندگی جس میں ہم جی رہے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح کر رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی بہت سی آیات میں فرمایا کہ اس زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشے سے زیادہ نہیں. اس زندگی کی حقیقت کھیل اور تماشے سے زیادہ نہیں ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، نہیں ہے اس زندگی کی حقیقت مگر ایک کھیل اور تماشا. یہ تو ایک آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی، اس طرح کی 20 آیات جن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی بے ثباتی کو، اس کی ناپائیداری کو، اس کی بے قیمتی کو بیان کیا کہ اس زندگی کی کوئی حقیقت نہیں. اس زندگی کی حقیقت کھیل تماشے سے زیادہ نہیں. اور اصل زندگی فرمایا یہ تو آنے والی زندگی. وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور دار آخرت جو آنے والی زندگی ہے یہ در حقیقت اصل زندگی ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، ہمیشہ ہمیش کی زندگی. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ان دونوں باتوں کو ذکر کر کے اس زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کو اور آنے والی زندگی کے ثبات اور اس کے نہ ختم ہونے کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: لو کانوا یعلمون، لو کانوا یعلمون، اے کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے، اے کاش
لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے اور اس کے مطابق زندگی گزارتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کو اس کے مطابق صرف کرتے۔ لو کانوا یعلمون، اے کاش لوگ اس حقیقت کو سمجھ لیتے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، وقتی ہے، فانی ہے، محدود ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ یہاں کا دکھ بھی سکھ میں بدل جانے والا ہے اور یہاں کا سکھ بھی دکھ میں بدل جانے والا ہے۔ یہاں کی خوشی غم میں بدل جانے والی ہے اور یہاں کا غم خوشی میں بدل جانے والا ہے۔ یہاں کا فقر و فاقہ یہ مالداری اور فراخی میں بدل جانے والا، اور یہاں کی فراخی اور مالداری فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں بدل جانے والی ہے۔ یہاں کی صحت و تندرستی بیماری سے بدل جاتی ہے، یہاں کی بیماری صحت و تندرستی سے بدل جاتی ہے، یہاں کی قوت ضعف سے بدل جاتی ہے، یہاں کا ضعف اور یہاں کی کمزوری قوت اور طاقت سے بدل جاتی ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ابھی مسکرا رہا ہے لیکن پل میں آپ دیکھیں کہ اس کی آنکھوں میں آنسو۔ ایک شخص قہر لگا رہا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ دیکھیں کہ وہ بلبلا رہا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ ایک شخص ہے اس کے در پر دولت کا دریا بہہ رہا ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے نان شبینہ کا محتاج ہو گیا۔ ایک شخص صحت مند اور تندرست ہٹا کٹا ہے، تھوڑی ہی دیر میں دیکھیں گے اسپتال میں بستر علالت پہ پڑا ہوا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک شخص ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ، لیکن پتہ چلا اس کی زندگی کی شام ہو گئی، اس کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا۔ ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ ہے اس زندگی کی یہ حقیقت۔ اور یہ جو کہا کہ زندگی کی حقیقت کھیل تماشے سے زیادہ کی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، آپ نے دیکھا اور بھی بچے باہر نکل جاتے ہیں، اینٹ اکٹھا کر رہے ہیں، بالو اور مٹیاں اکٹھا کر رہے ہیں اور گھر بن رہا ہے، گھر بن رہا ہے، یہ بیڈ روم بن رہا ہے، یہ ہال بن رہا ہے، یہ کچن بن رہا ہے، یہ باتھ روم بن رہا ہے۔ چند بچے اور بچیاں مل کر کے اسی میں مگن ہیں، کوئی اینٹا لا رہا ہے، کوئی مٹی لا رہا ہے اور پھر اس کو جوڑا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، کھیل رہے ہیں اور کھیلتے کھیلتے جب ان کی طبیعت ڈھر گئی اور شام ہو گئی تو 2 لات ادھر مارا اور 2 لات ادھر مارا، چلے آئے گھر۔ ہے کہ نہیں؟ یہی ہوتا ہے نا۔ قیمتی سے قیمتی کھلونا ہو، قیمتی سے قیمتی کھلونا ہو، اچھے سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ کھلونا ہو، بچے کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں کھیلتے ہیں، جی بھر جاتا ہے تو اٹھا کر کے کہیں کونے میں پھینکا اور چلے آئے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ ہے کھیل تماشے کی حقیقت، اور یہی زندگی کی حقیقت۔ کیا آدمی، یہ بلڈنگ بن رہی ہے، وہاں دکان بن رہی ہے، وہاں کاروبار ہو رہا ہے، وہاں کمپنی کھل رہی ہے، بڑی لمبی لمبی پلاننگ ہے، لمبے لمبے پروگرام ہیں، اور ان پلاننگ اور پروگرام کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ زندگی کی شام ہو گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے۔ زندگی کی شام ہو گئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چل دیے، دکان بھی پڑی رہ گئی، مکان بھی پڑا رہ گیا، بینک بیلنس بھی پڑی رہ گئی، جائیداد و پراپرٹی بھی پڑی رہ گئی، گھر پر سب کچھ چھوٹ گیا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہی تو زندگی کی حقیقت ہے، کھیل اور تماشا، کھیل اور تماشا۔ اور ہم لوگ اس بھول میں پڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ اسی کو اصل زندگی سمجھے ہوئے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ صبح سے شام، شام سے صبح، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اسی میں لگے ہوئے، اسی کے بارے میں بول رہے ہیں، اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور اسی کے بارے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اسی پر اپنی ساری توانائی اور ساری قوت اور استعداد کو صرف کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا، ہم نے اس زندگی کو اصل زندگی سمجھ لیا، حالانکہ یہ اصل زندگی نہیں ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اور کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے کچھ پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے اس زندگی کی حقیقت کھیل تماشے سے زیادہ۔
اصل زندگی آنے والی زندگی ہے، وہاں غم ہے تو ہمیشہ ہمیش کا غم ہے، وہ خوشی میں بدلنے والا نہیں۔ وہاں خوشی ہے، مسرت ہے تو ہمیشہ ہمیش کی خوشی اور ہمیشہ ہمیش کی مسرت، کبھی وہ غم اور رنج اور ملال میں بدلنے والی نہیں۔ وہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، وہ کامیابی کبھی ناکامی میں بدلنے والی نہیں۔ وہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے، ناکام ہو گئے تو پھر یہ ناکامی کبھی کامیابی سے بدلنے والی نہیں۔ وہاں کا دکھ، وہاں کی تکلیف یہ ہمیشہ ہمیش کا دکھ ہے، اگر مقدر میں دکھ آیا تو پھر ہمیشہ ہمیش دکھی رہنا ہے، دکھی رہنا ہے، اور وہاں کا سکھ ہمیشہ ہمیش کا سکھ۔ تو اصل چیز، اصل زندگی وہ۔ ابھی جو حدیث پڑھی عامر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری بابت جس بات کا اندیشہ تھا، جس بات کی زیادہ فکر تھی، وہ یہ اندیشہ نہیں تھا، یہ فکر نہیں تھی کہ میری امت فقیر ہوگی، میری امت تنگ دست ہوگی، اس کو چھپانے کے لیے رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوں گے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی، اس کا جیب خالی ہوگا۔ نبی کو اپنی امت کے تعلق سے یہ فکر کبھی نہیں رہی۔ چنانچہ فرمایا واللہ مل فقر اخشى علیکم، قسم اللہ کی مجھے تم لوگوں کے تعلق سے فقر و فاقہ، تنگ دستی اور محتاجی کی فکر نہیں ہے، مجھے اس کا اندیشہ نہیں۔ مجھے اندیشہ جو ہے، مجھے جو فکر ہے وہ یہ اندیشہ ہے، یہ فکر ہے کہ دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے، دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے، جیسے تم سے پہلی امتوں کے اوپر دنیا کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور پھر تم دنیا کی دوڑ میں لگ جاؤ جیسے تم سے پہلی امتیں دنیا کی دوڑ میں لگ گئیں۔ نتیجتاً دنیا تمہیں تباہ و برباد کر دے جیسے تم سے پہلی امتوں کو دنیا نے تباہ و برباد کر دیا۔ اور انسان کی تباہی و بربادی کیا ہے؟ انسان کی تباہی و بربادی یہ ہے کہ جس مقصد کو لے کر آیا ہے اس مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزارے، جس مقصد کو لے کر کے آیا ہے، جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کام کو بالائے طاق رکھ دے، اس مقصد کو فراموش کر دے اور جانوروں کی سی زندگی گزارنے لگے، مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے لگے، مقصد سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے لگے۔ فرمایا یہ اندیشہ مجھے، اور یہ ہوتا کس وجہ سے ہے؟ جب دنیا کی محبت اور مال کی محبت، عہدے اور منصب کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر انسان دنیا کا کتا بن جاتا ہے، آخرت سے غافل اور بے فکر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اندیشہ تھا ہمارے آپ کے تعلق سے، جس کا اظہار آپ نے اپنے اس ارشاد میں فرمایا واللہ ما الفقر اخشى علیکم ولکنی اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتہلککم کما اہلکتہم۔ آج ہم دنیا کی دوڑ میں لگے ہوئے کہ نہیں لگے ہوئے؟ ہمارا مکان اس کے مکان سے اچھا ہو، ہماری گاڑی اس کی گاڑی سے اچھی ہو، ہمارا معیار زندگی سب کے معیار زندگی سے اونچا اور بہتر ہو، ہماری نوکری اس کی نوکری سے اونچی ہو، ہماری تنخواہ، ہماری آمدنی سب کی آمدنی اور تنخواہ سے اچھی اور اونچی ہو۔ اسی دوڑ میں تو لگے ہوئے، اسی دوڑ میں تو لگے ہوئے۔ ایک دکان ہو گئی ہے تو ایک دکان اور ہو، ہماری زندگی کے اسباب تیار ہو گئے ہیں تو اب اپنے بچوں کی فکر لگ گئی، بچوں کے مسائل حل ہو گئے تو پوتوں اور پوتیوں کی فکر لگ گئی، لگتی ہے نہیں لگتی؟ آج ہماری زندگی کے شب و روز اسی تانے بانے میں گزر رہے ہیں، اسی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی فکر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دامنگیر تھی۔ اور اس دنیا کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھیل اور تماشے سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے، جس کے ہم دل دادا ہیں، جس کے چکر میں پڑھ کر اللہ کو بھول گئے ہیں،
اللہ کے احکام و اوامر کو ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کو برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی مخالفت میں، اللہ کی نافرمانی میں، بغاوت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کے سارے ساز و سامان کی ویلو، قیمت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر و مشرک کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دے۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء۔ اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کو اس بے حقیقت چیز پر ہم کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ ہم بے حقیقت چیز پر خرچ کریں، یہ نادانی نہیں۔ ایک مثال دیا ہے کسی اللہ والے نے، کیا مثال دیا؟ فرمایا آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے چکر میں پڑے رہنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے پاس دو بیویاں، ایک بڑھیا ہے، بے وفا ہے، خائن ہے، اپنی عزت و ناموس میں خیانت کرتی ہے، شوہر کے حقوق میں خیانت کرتی ہے، اور ایک دوسری بیوی کون سی ہے؟ دوسری بیوی حسین و جمیل، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، وفادار ہے، محبت اور پیار کرنے والی ہے۔ اب اگر یہ آدمی اس بڑھیا کو، اس خائن کو، اس مکار کو اس حسین و جمیل، خوبصورت اور وفادار پر ترجیح دیتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ احمق ہی کہا جائے گا نا، احمق کہا جائے گا، نہیں کہا جائے گا۔ فرمایا اسی طریقے سے ہمارے سامنے دو زندگیاں ہیں، ہمارے سامنے دو زندگیاں ہیں۔ ایک تو یہ دنیا کی زندگی، جو بے وفا ہے، جو بے وفا ہے، اس نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، دنیا نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ سکندر اعظم کتنا بڑا بادشاہ تھا، بیک وقت اس نے پوری دنیا پر حکومت کی، بیک وقت قطر جیسے ملک پر نہیں، پوری دنیا پر اس نے حکومت کی، لیکن جب دنیا سے گیا ہے تو کچھ لے کے گیا تھا، کچھ لے کے گیا تھا بھئی زندگی اس نے خرچ کی دنیا کو فتح کرنے میں، دنیا کو چلانے میں، بنانے میں، لیکن جب شام ہوئی تو دنیا نے اکیلا اور تنے تنہا اس کو اپنے یہاں سے کیا کیا؟ رخصت کر دیا، ایک پائپ اس کے ساتھ نہیں گئی۔ سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے، تو اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا۔ تو ایک تو یہ دنیا ہے جو بے وفا ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، چھٹ جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک آخرت ہے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، سانس رہنے والی ہے، نہ ختم ہونے والی ہے، با وفا ہے، اور وہاں کا سکھ ہمیشہ ہمیش کا سکھ، وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی، وہاں کی خوشی ہمیشہ ہمیش کی خوشی۔ اب اگر کوئی شخص اس زندگی کو جو بے وفا ہے، خائن ہے، ترجیح دیتا ہے اس زندگی پر، تو احمق ہے کہ نہیں؟ احمق ہے کہ نہیں؟ بیوقوف ہے کہ نہیں؟ لیکن آج ہمارا یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو کس پر؟ آخرت پر۔ والآخرت خیر وابقا، حالانکہ آخرت آنے والی زندگی وہ اس زندگی سے بدرجہ بہتر ہے اور کبھی ختم نہ ہونے والی، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دنیا بھی اپنی من مطابق بنا لوں اور اپنی آخرت بھی اپنی من مطابق بنا لوں، دنیا بھی خوش، آخرت بھی خوش، دنیا کی بھی محبت دل میں ہو اور اللہ کی اور آخرت کی بھی محبت دل میں ہو۔ فرمایا یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ حماقت ہے، بیوقوفی۔ کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں تو وہ ان کو برابر خوش رکھ سکتا ہے، خوش رکھ سکتا ہے۔ کسی کے دو بیوی ہیں مثلا، اور وہ چاہے کہ دونوں مجھ سے خوش رہیں، خوش رہ سکتی ہیں؟ بولے بھائی خوش رہ سکتی ہیں؟
نہیں خوش، نہیں خوش۔ آپ دونوں کے درمیان بالکل برابری کر رہے ہیں، 1000 ریال ماہانہ اس کو بھی جیب خرچ دے رہے ہیں، 1000 ریال ماہانہ اس کو بھی جیب خرچ دے رہے ہیں۔ ایک بہترین مکان اس کے رہنے کے لیے آپ نے بنوا دیا، اسی جیسا مکان آپ نے اس کے لیے بھی رہنے کے لیے بنوا دیا۔ جو کپڑا اس کو پہناتے ہیں وہی کپڑا اس کو پہناتے ہیں، جو اس کو کھلاتے ہیں وہی اس کو بھی کھلاتے ہیں، جتنا وقت اس کو دیتے ہیں اتنی وقت اس کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد پوچھا خوش ہو؟ اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ جتنا آپ نے اس کو دیا اتنی مجھ کو بھی دیا۔ اس سے پوچھے بھائی تم خوش ہو؟ اس میں خوش ہونے کی کون سی بات ہے؟ بھائی جتنا آپ نے مجھے دیا ہے اس کو بھی تو اتنا ہی دیا، تو اس میں خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ دیکھیں نہ وہ خوش ہے نہ وہ خوش ہے۔ خوش کب ہوگی؟ جب اس کو 1000 ریال ماہانہ جیب خرچ دیں، اس کو 2000 ریال ماہانہ جیب خرچ دیں۔ اب اس سے پوچھیں کہ خوش ہو؟ ہاں خوش ہو۔ اس سے پوچھے خوش ہو؟ کیسے خوش ہو؟ اس کو 1000 دیا، اس کو 2000 دیا۔ فرمایا جس طریقے سے کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہوں وہ ان کو خوش نہیں رکھ سکتا، اسی طریقے سے انسان چاہے کہ میری دنیا بھی میرے من مطابق ہو اور میری آخرت بھی میرے من مطابق ہو تو نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ دنیا اپنی من مطابق بناؤ گے آخرت بگڑ جائے گی، آخرت کو اپنے من مطابق بنانا چاہو گے تو دنیا بگڑ جائے گی۔ اب تمہاری مرضی ہے، چاہے دنیا کو بناؤ آخرت کو بگاڑو، اور چاہے آخرت کو بناؤ دنیا کو بگاڑو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب دنیاہ اضر بآخرت، من احب دنیاہ اضر بآخرتی، جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے من مطابق بنانا چاہے گا وہ اپنی آخرت کو بگاڑ دے گا۔ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، اور جو آدمی آخرت کو اپنے من مطابق بنانا چاہے گا اسے اپنی دنیا کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ جو عقل مند ہوگا وہ اپنی آخرت کو بنائے گا، دنیا بگڑ رہی ہے بگڑے گی نہیں، بگڑے ہاں اس کے من مطابق نہیں ہوگی۔ اور جو احمق اور بیوقوف اور گدھا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دنیا کو اپنے من مطابق بنانے کی فکر میں لگے گا، آخرت سے غافل اور بیزار ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک جگہ دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا کوڑے پر اور پھول گیا۔ بکری کا بچہ مرا ہوا اور پھول گیا، پھٹنے کے قریب۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے، اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے ایسی جگہ سے اگر ہمارا گزر ہو تو کیسے گزریں گے؟ ایسے ہی گزریں گے نا۔ ایسی جگہ سے اگر ہم کو گزرنا ہو تو ہم ناک بند کر کے جلدی سے گزر جائیں گے، اسے نظر بھی نہیں اٹھائیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے صحابہ کی اور اپنی امت کی تربیت کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ آپ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، آپ سمجھانے بجھانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس مرے ہوئے اور پھولے ہوئے بکری کے بچے کا کان پکڑا اور اس کو اٹھایا اور فرمایا اس کو 1 درہم میں کون لے گا؟ اس کو 1 درہم میں کون لے گا؟ صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو تو ہم مفت میں نہیں لیں گے، آپ 1 درہم میں دینے کی بات کر لیں۔ اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا کہ جائے کہ 1 درہم۔ فرمایا یہ بکری کا بچہ تمہارے نزدیک جتنا بے ویلو اور بے قیمت ہے، تم کو اس سے جتنی زیادہ نفرت اور گھن ہے، فرمایا اس سے زیادہ بے ویلو اور بے قیمت چیز اللہ کے نزدیک دنیا ہے۔ اس سے زیادہ بے ویلو اور بے قیمت چیز اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ دنیا کی قیمت، دنیا کی حقیقت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، جو آدمی آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، آخرت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو ایک دھن ہے، ایک فکر ہے کہ جس مقصد کو میں لے کر کے آیا ہوں اس مقصد کو میں پورا کر لوں، اس میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور مقصد کیا ہے؟ میری آخرت بن جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس لیے وہ
جتنے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے والے کام ہوتے ہیں ان کو کرنے کی بجا لانے کی فکر میں رہتا ہے، اور پھونک پھونک کر کے زندگی کا ایک ایک قدم اٹھاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو آدمی اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت سے، اپنے پیار سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں۔ وہ دنیا کے ساز و سامان کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، وہ دنیا کی بڑی سے بڑی چیز کو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، اس لیے اس کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی نظر جس چیز پر ہے وہ بہت ہی عالی ہے، بہت ہی بلند ہے، اس کے سامنے ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ فرمایا وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے سارے کام دنیا کے بناتے رہتے ہیں۔ دنیا کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں وہ آخرت کے کام میں لگا ہوا ہے، اور دنیا کی ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتے رہتے ہیں، اور اس کے مقدر میں جتنی دنیا ہے وہ ناک رگڑ کر کے اس کے پاس آتی ہے۔ اس کے مقدر میں جتنی دنیا لکھی ہوئی ہے ناک رگڑ کے اس کے پاس آتی ہے، وہ کہاں جائے گی؟ اور مقدر میں لکھا ہوا کہاں جائے؟ اور فرمایا جو آدمی آخرت سے غافل اور بے فکر ہوتا ہے، دنیا ہی کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اور اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو ظاہر کر دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہر وقت اس کو یہی فکر رہتی ہے، نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہوا، کیا ہوگا؟ نوکری چھوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ یہ لٹ گیا تو کیا ہوگا؟ یہ چھن گیا تو کیا ہوگا؟ میں بیمار ہو گیا تو کیا ہوگا؟ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا؟ ہر وقت یہی دھن، یہی فکر لگی رہتی، نہیں لگی رہتی۔ یہ بنا لو جلدی سے ورنہ یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، یہ کر لو جلدی سے ورنہ یہ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، میں مر گیا، میں بیمار ہو گیا تو میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا؟ ہر وقت اسی تانے بونے میں لگا رہتا ہے، ہر وقت یہی فکر، یہی تردد، یہی الجھن، یہی ٹینشن کہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، کہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کی ضروریات کو، اس کی ضروریات زندگی کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں کہ وہ صبح سے شام، شام سے صبح اسی کو سلجھانے میں لگا رہتا ہے، اسی میں الجھا رہتا ہے۔ ایک ضرورت پوری ہوئی دوسری کھڑی، دوسری پوری ہوئی تیسری کھڑی، اسی میں صبح سے شام، شام سے صبح اسی میں ہو رہی۔ اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور تیلی کے بیل کی طرح سے صبح سے شام تک لگا رہتا ہے، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا اس کے مقدر میں ہے، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہوا، اس سے ایک پائی زیادہ حاصل نہیں کر سکتا، چاہے ڈیوٹی 8 گھنٹہ کرے، چاہے 12 گھنٹہ کرے، چاہے 18 گھنٹہ کرے، چاہے دکان 1 کھول لے، 2 کھول لے، 10 کھول لے، مقدر میں جتنا ہے اتنا ہی ملے گا۔ ٹنکی میں جتنا پانی ہوگا اتنا ہی آئے گا، چاہے اس میں 1 ٹوٹی لگا لے، 2 ٹوٹی لگا لے، 3 ٹوٹی لگا لے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا؟ ٹنکی میں جتنا پانی ہے اتنا ہی پانی ملے گا، چاہے تم 1 ٹوٹی لگاؤ، چاہے 2 لگاؤ، چاہے 3 لگاؤ، لگے گا کہ زیادہ آ رہا ہے، لیکن آئے گا اتنی جتنا ٹنکی میں ہے۔ اسی طریقے سے 3 دکان کھول لیا، لگے گا کہ زیادہ رزق آ رہا ہے، نہیں، جتنا ہے اتنا ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا۔ ختم ہو گیا تو ختم، ٹنکی خشک ہو جائے گی اور نل سے پانی آنا بند ہو جائے گا۔ دنیا کی ہے تو فرمایا کہ جو آدمی آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں میں ذلیل کر کے ڈال دیتے ہیں، اور جو آدمی دنیا کو اپنا مقصد زندگی بناتا ہے تو اسے دنیا کا کتا بنا دیتے ہیں، اسے دنیا کا کتا بنا دیتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الا ان الآخرۃ قد ارتحلت مقبلۃ، کان کھول کر سن لو، آخرت چل پڑی ہے، آخرت چل پڑی ہے اور دم بدم چلی آ رہی ہے، قریب ہوتی جا رہی ہے۔ الا وان الدنیا قد ارتحلت مدبرۃ، ارے کان کھول کر سن لو، دنیا جا رہی ہے اور چلی جا رہی ہے، جا رہی چلی جا رہی،
ہر آنے والی چیز قریب ہوتی جا رہی، ہر جانے والی چیز لمحہ بلمحہ کیا ہوتی جا رہی، دور ہوتی جا رہی۔ ہمارا ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے ہم دنیا سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آخرت سے کیا ہیں، قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم 50 سال کی عمر لے کر کے آئے تھے تو 50 سال آخرت سے دور تھے، دنیا سے قریب تھے، لیکن اگر 1 سال گھٹ گئے، 49 سال رہ گئے تو دنیا سے 1 سال دور ہوئے کہ نہیں ہوئے، آخرت سے 1 سال قریب ہوئے۔ تو فرمایا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے طالب ہیں، اولاد ہیں، چمکنے والے ہیں، چمٹنے والے ہیں۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، تو کان کھول کر سن لو، تم طالب آخرت بنو، دنیا کے بچے بنو، آخرت کے بچے بنو، آخرت کو بنانے والے، سنوارنے والے، امور آخرت سے چمٹنے والے، چپکنے والے بنو۔ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے کتے مت بنو، دنیا کے کتے مت بنو۔ آج عمل کے میدان میں ہو، حساب کتاب نہیں ہے، عمل کر لو، اور کل جب یہاں سے منتقل ہوگے تو وہاں جزا اور سزا ہوگی، عمل نہیں ہوگا۔ آج تم دارالعمل میں ہو، جو کچھ کر لو گے، جتنا کر لو گے وہی کل تمہارے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھا دے، اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو ہمیں سمجھا دے۔ ہم اس حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں، ہم اس حقیقت سے غافل ہو چکے ہیں، اور ہمارے اندر ہم طالب دنیا ہیں یا طالب آخرت ہیں، ہم طالب دنیا ہیں یا طالب آخرت ہیں، ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہے یا آخرت کی محبت ہے۔ اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، اگر ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں تو تھرمامیٹر ہمارے پاس، ہم اپنی دنیا کو کتنا وقت دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ ہم دنیا حاصل کرتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، جائز و ناجائز کی پرواہ کے ساتھ دنیا کما رہے ہیں یا اس سے بے پرواہ ہو کر کے کما رہے ہیں۔ دنیا حاصل کرنے میں، دنیا کمانے میں ہم اللہ کے احکام و اوامر کو، اس کے فرائض کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم جائز و ناجائز سے بے نیاز ہو کر، اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر اور فرائض سے مستغنی ہو کر ہم حصول دنیا میں لگے ہوئے ہیں تو ہم دنیا کے کتے ہیں، ہم دنیا کے کتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دنیا کے کام کاج کر رہے ہیں لیکن اللہ کے احکام و اوامر کو مقدم رکھتے ہیں، جائز ناجائز کی بات آ گئی تو جائز ہے تو لے لیا، ناجائز ہے تو لات مار دیا، ناجائز ہے تو لات مار دیا۔ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی کا ٹکراؤ ہو گیا تو اپنی مرضی کو جھونک دیا جہنم میں، اللہ کی مرضی کو اپنے سر پہ رکھ لیا، تو کہا جائے گا ہم طالب آخرت ہیں، دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کو دے کر ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی اولاد اور دنیا کے کتے بننے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں دنیا اور آخرت کا ٹکراؤ ہو، اللہ تعالیٰ دنیا کو چھوڑ دینے کی اور آخرت کو اور امور آخرت کو اختیار کر لینے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اپنی مرضیات پر چلائیں، نامرضیات سے بچائیں، اور ہر قسم کے ناجائز اور غلط امور سے، ہر قسم کے ناجائز اور غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس عظیم ترین نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا بنائیں۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.